انقلابی کی زندگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علم کو تھامے رکھا اور ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے کا آپ نے جس طرح ساتھ دیا، تو میں آپ سے یہ امید کرتی ہوں کہ آپ اسی طرح اس علم کو تھامے رکھیں گے اور ولید انقلابی کو اسی طرح سپورٹ کریں گے، اور ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ مطلوب انقلابی کی طرح ولید انقلابی بھی اس آزاد کشمیر کی سیاست میں چاند اور سورج کی طرح چمکیں گے، اپنے والد کا نام روشن کرتے ہوئے آپ سب کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ جیے بھٹو۔ شکریہ۔ میری تمام مقررین سے گزارش ہے کہ وقت کا خاص خیال رکھے جائے۔ اس کے بعد میں پیپلز اسٹڈی سرکل آزاد کشمیر کے صدر سردار عبدالشکور صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکور صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے قائدین، پنڈال میں تشریف فرما پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے شرکائے برسی، سب سے پہلے میں آپ کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ بعد السلام میں شہید محمد مطلوب انقلابی کی سیاسی، فکری اور انسانی حقوق کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو اور اس خطہ کشمیر اور خطہ پاکستان کے پیچھے ہوئے طبقات، اس ملک کے غریبوں کے لیے، اس ملک کے مزدوروں کے لیے، اس ملک کے محنت کشوں کے لیے، اس ملک کے طلبہ کے لیے، اس ملک کے کسانوں کے لیے، اس ملک کے وکلاء کے لیے اور اس ملک کے دانشوروں کے لیے کی جانے والی شہید محمد مطلوب انقلابی کی جدوجہد کو سب سلام پیش کرتا ہوں۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے دو معزز مہمان جناب چودھری مقبول صاحب اور جناب فاروق سکندر صاحب۔ شہید مطلوب انقلابی کی موت کے بعد، ان کی اچانک موت کے بعد، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ایک طرف ریاست بھر کا ہر شخص یہ جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مطلوب انقلابی کی اچانک موت، بے موقع موت ریاست کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ریاست کی جو مستقبل کی قیادت تھی، جناب چودھری یاسین صاحب وہ آپ کے دیرینہ ساتھی تھے، دوست تھے۔ جناب لطیف اکبر صاحب انہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا تھا۔ مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور اس ریاست کی قیادت مطلوب انقلابی نے کرنی تھی، لیکن قدرت کو چکے کچھ اور منظور تھا۔ بے موقع موت کے بعد جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کھیرٹا کے لوگوں نے، کارکنان نے ان کے بیٹے جناب ولید انقلابی کا ساتھ دیا، میں اس حلقہ کے لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں صرف مختصر ٹائم میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جناب قمر زمان قائرہ صاحب اور چودھری یاسین صاحب کے سامنے ایک تجویز رکھنا چاہتا ہوں کہ مطلوب انقلابی صرف نعروں کی حد تک، صرف میری اور آپ کی تقریروں کی حد تک، صرف خراج عقیدت کی حد تک زندہ رہنے والی شخصیت نہیں ہے۔ مطلوب انقلابی کے نظریات کو، اس کی جدوجہد کو، وہ جو چاہتا تھا اس ملک کے غریبوں کے لیے، اس ملک کے مزدوروں کے لیے، اس ملک کے طلبہ کے لیے، اس ملک کے دانشوروں کے لیے وہ جو چاہتا تھا، اگر ہم اس جدوجہد کو پایا تکمیل تک لے جانا چاہتے ہیں تو پھر جناب لطیف اکبر صاحب ہمیں مل بیٹھ کے جناب محمد مطلوب انقلابی کے نام پر آج چودھری یاسین صاحب بطور پارٹی صدر یہ اناؤنس کریں کہ ہم محمد مطلوب انقلابی کے نام پر ایک ٹرسٹ قائم کریں گے جو اس ریاست کے اندر سیاسی کارکنوں کی تربیت کے لیے بھی اپنا کام کرے، اس ملک کے غریبوں اور مزدوروں اور محنت کشوں کی خدمات کے لیے بھی اپنا کام کرے، اور مطلوب انقلابی کے نام پر بالکل اس طرح جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد
ان کے نام پر کی طرز پر ہم یہاں پر ایک یونیورسٹی اس ٹرسٹ کے اندر قائم کر کے مظلوم انقلابی کو خراج عقیدت بھی پیش کریں، ان کی خدمات کو جاری رکھنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بھی دیں، تاکہ سیاسی کارکن کا جو ایک کیڈر، میں اس میں بہت سارے لوگ جو پنڈار میں تشریف فرمائے، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ جن کے استاد تھے محمد مظلوم انقلابی، تاکہ یہ سلسلہ رکے نہ، یہ سلسلہ آگے بڑھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اور باہر سیاسی کارکنان پیدا ہوتے رہے اور مظلوم انقلابی کو خراج عقیدت کا ایک لمبا سلسلہ جاری ہے۔ میں انہی الفاظ پہ ختم کروں گا کہ مرنے والے مرتے ہیں، وہ فنا ہوتے نہیں، در حقیقت وہ ہم سے جدا ہوتے نہیں، مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں جیسے تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں، جیے مظلوم انقلابی، جیے افسر۔ بہت شکریہ، یہ تھے شکور صدیقی صاحب۔ میں کے بعد سبین محترم پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی نو منتخب ممبر قانون ساز اسمبلی محترمہ نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ صاحبہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر تقریب، مہمان خصوصی قابل صدر احترام سابق وفاقی وزیر حکومت جناب قمرجمان طاہرہ صاحب، قابل صدر احترام صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جناب چودھری محمد یاسین صاحب، قابل صدر احترام اپوزیشن لیڈر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، قابل صدر احترام میاں وحید صاحب، جاوید بڈانوی صاحب، فاروق اسکندر صاحب، چودھری مقبول صاحب، قاسم مجید صاحب، شازیہ اکبر صاحبہ، امن محبوب صاحب، اجاز گوگر صاحب، میرے بھتیجے محمد مطلوب انقلابی صاحب، آج ہم نظریہ بھٹو کے علمبردار محمد مطلوب انقلابی کو خراج عقیدت ان کی سماجی، سیاسی، معاشرتی اور فکری خدمات پر پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک لازوال جدوجہد ہے اور نظریہ بھٹو کے وہ ایسے کمیٹڈ ساتھی ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں چاہوں گی کہ ان کی زندگی کی دو باتیں آپ سے شیئر کروں۔ ایک بات آپ سے جڑی ہے اور ایک بات باجی قاسم سے۔ میرا مطلوب انقلابی صاحب کے ساتھ کوئی 30 سالہ رفاقت 1990 کا میرا ان کا ساتھ ہے۔ جب ابھی وہ ممبر کشمیر کونسل بھی نہیں بنے تھے تب سے میں محمد مطلوب انقلابی کی خودداری، اس کی جو اہلیت، قابلیت کے بل بوتے پہ وہ یہاں پہ پہنچے، اس کی تمام ساری زندگی کی جو جدوجہد سے عبارت ہے اس سے واقف ہوں۔ میں ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ہم نے ورکر کنونشن رکھے۔ ورکر کنونشن کے دوران جب میرا کھلے کا ورکر کنونشن کے آنے سے پہلے میری ان کی ملاقات ہوئی۔ پوری 30 سالہ زندگی میں ولید کی 21-22 سال یا 23 سال زندگی ہوگی، میں نے کبھی ساری زندگی میں اس بات کے لیے کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے ولید کا نمبر اپنے ہاتھوں سے میرے فون میں فیڈ کیا اور یہ کہا کہ ولید کا خیال رکھنا اور ولید کے ساتھ رابطے میں رہنا۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جس دن وہ دنیا سے چلے گئے کہ وہ کتنی بڑی تاکید اور کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے سر پہ ڈال کے گئے کہ ولید کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو مجھ جیسی ایک ادنا کارکن کو اگر انہوں نے یہ تاکید کی ہے تو آپ لوگوں کے لیے بھی وہ ضرور کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی ایسی چیز، اور ولید انقلابی کو زندہ آپ کی شکل میں، اپنی شکل میں آپ کے پاس چھوڑ گئے۔ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم ان کی اس طرح سے حفاظت نہیں کر سکے، ہم ولید کو وہاں نہیں پہنچا سکے جہاں اس کا حق تھا۔
ہم نے اس کوتاہی کا ازالہ کرنا ہے، ہم نے ولید کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اسے محمد مطلوب انقلابی کے نقش قدم پہ چلنے میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اب جب بھی کبھی موقع آئے تو موقع مت گوائیے گا۔ اور دوسری جو بات، میں مطلوب انقلابی صاحب سے ان کی ڈیتھ سے کوئی ہفتہ قبل میری ملاقات ہوئی۔ وہ MH کے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے اور میں اندر جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں مطلوب انقلابی کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا مطلوب صاحب خیریت ہے؟ انہوں نے کہا بالکل خیریت ہے۔ میں نے پھر پوچھا مطلوب صاحب خیریت ہے نا، مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ انہوں نے کہا بالکل خیریت ہے۔ میں نے کہا کورونا کی وجہ سے تو نہیں آپ کسی پریشان ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں ایسی باتوں سے میری پریشان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا باجی قاسم صاحب کی طبیعت جو ہے وہ سخت ناساز ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے پریشان۔ یہ ان کی وہ محبت ہے باجی قاسم صاحب کے ساتھ جو میں نے ان کے آخری دیدار پہ بھی ان کی چارپائی ان کی بائی کے ساتھ رکھ کے میرے کو روتے ہوئے دیکھا، اور باجی قاسم صاحبہ ان کو ہمارے سے زیادہ عزیز تھے، وہ انہیں اپنے ساتھ لے کے چلے گئی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ نہ رہا تو ہم شاید زندہ نہیں رہیں گے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا، ہم نے کبھی میری زندگی میں 40 سال کی تھی پرسوں ہوئی ہوں، ابھی میں نے اپنی ساری زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی کے پیچھے جان دی ہو۔ ہم مثال ضرور دیتے ہیں بھٹو صاحب کی کہ بھٹو صاحب کی پھانسی پہ لوگوں نے جانے کا نذرانہ پیش کیا، لیکن وہ انہوں نے اپنی خوشی سے جانے دی، وہ خود سوزی کی شکل میں ہو، وہ کسی اور شکل میں ہو۔ لیکن مطلوب صاحب کے آپ سب نے دیکھا کہ مطلوب صاحب کے ساتھ مرزا توصیف جلال اگر اس نے کہا کہ اندر والا ہے کہ اگر سانس ہے تو میرے میں بھی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ وہ محبت ہے، ان کا وہ کمٹمنٹ ہے، ان کا وہ جذبہ ہے جو لوگ اپنے جاتے ساتھ بھی اپنے ساتھ لے کے گئے۔ اس کے علاوہ میں کسی نے ایک نظم لکھی ہے مطلوب صاحب، میرا دل کرتا ہے کہ اس کی پورا تو نہ لیکن اس کی چند باتیں جو اس نظم کی ہیں وہ آپ سے شیئر کروں کہ یہ قائد کیسا قائد تھا، یہ قائد ایسا قائد تھا جو ان جذبوں کا وارث تھا جو خوشبو بن کر بکھرے تھے، یہ حاصل لاکھ دعاؤں کا، یہ رہبر رہنماؤں کا، یہ اجلا روح حیاؤں کا، یہ فرمان ساری ماؤں کا، ان سب تحریک فضاؤں کا جو روشن کرنا چاہتا تھا، جو عشق نبی کے جذبے سے ہر دامن بھرنا چاہتا تھا۔ یہ قائد کیسا قائد تھا، یہ قائد ایسا قائد تھا، یہ فخر ساری بہنوں کا، یہ نور سارے گہنوں کا، یہ آنچل بیٹی بیٹی کا، یہ ناز ہماری دھرتی کا، یہ عزم تمام جوانوں کا، مزدوروں اور کسانوں کا۔ یہ قائد کیسا قائد تھا، یہ قائد ایسا قائد تھا، یہ ساری آنکھیں قائد کی، یہ سارے بازو قائد کے، یہ سارے جذبے قائد کے، ہر ساز میں نغمے قائد کے، ہر ہونٹ پہ قصے قائد کے، انداز نرالے قائد کے، ہم سارے لوگ دیالے قائد کے، ہر سانس حوالے قائد کے۔ تو اس نظم میں ان کی شخصیت کا پورا عطا ہوتا ہے، اور میں مشیر حکومت کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بھی ہماری آواز میں اپنی آواز شامل کریں، ہمارا ساتھ دیں، IT یونیورسٹی کو محمد مطلوب انقلابی کے نام سے منسوب کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔